جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ علم و آگہی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور یہ کوئز کمپٹیشن ہے. 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان پارٹیسپینٹس کا سب سے پہلے آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ فہیم جدون, کراچی یونیورسٹی سے. فہیم جدون, کراچی یونیورسٹی سے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹیسپینٹ کی جانب. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا حنیف, فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. ڈاکٹر ثنا. ثنا حنیف, فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کون سے کالج میں؟ پرائیویٹ کر رہی ہیں. ثنا حنیف نام ہے. آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ فہیم جدون. فہیم جدون ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ثنا حنیف. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ظفر قادری. محمد ظفر قادری. ظفر. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس ہیں اور اب ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پہلے راؤنڈ میں چوائسیز دی جائیں گی, سیکنڈ راؤنڈ میں چوائسیز نہیں دی جائیں گی. 3 سوالات تینوں پارٹیسپینٹ سے کیے جائیں گے. آپ تیار ہیں؟ مجھے بتائیے گا کہ صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ آپشن دیتا ہوں. سن 5 ہجری, 6 ہجری, 7 ہجری یا 8 ہجری. 5 ہجری. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 6 ہجری. دوسرا سوال آپ سے, حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ یعنی یہ جو حدیبیہ تھا یہ کس پہاڑ پر واقع تھا؟ جبل طور, جبل نور, جبل شمیسی یا جبل حرا. حدیبیہ جو ہے وہ کس پہاڑ پہ واقع تھا؟ جبل شمیسی. جبل شمیسی بالکل درست جواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حدیبیہ کیا تھا؟ حوض, چشمہ, کنواں یا گاؤں؟ فرسٹ آپشن کیا بتایا سر؟ حدیبیہ کیا تھا؟ کنواں, گاؤں, حوض یا چشمہ؟ کنواں. بالکل درست جواب ہے, کنواں تھا. 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی جانب. ٹھیک ہے, اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ حدیبیہ کے کنویں کو آج کل کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بئر حدیبیہ, بئر شمسی یا بئر معونہ؟ بحر حدیبیہ. بحر حدیبیہ بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حدیبیہ, بلکہ آپ سے اچھا وہ کون سے ایام ہیں جن میں اہل عرب لڑائیوں کو ملتوی کر دیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ اب میں آپ کو اس کے آپشنز دیتا ہوں. ماہ رجب اور ماہ معراج, ماہ شعبان یا ایام شب برات یا ماہ ذیلحج اور ایام حج؟ ایام معراج. دوبارہ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. وہ کون سے ایام ہیں جن میں اہل عرب لڑائیوں کو ملتوی کر دیا کرتے تھے؟ ماہ رجب اور ایام معراج, ماہ شعبان اور ایام شب برات, ماہ ذیلحج اور ایام حج؟ معراج. مجھے افسوس ہے, جواب غلط. صحیح جواب ہے ماہ ذیلحج. جو ذیلحج کا مہینہ ہوتا ہے. ایام حج میں آپس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لیے کب روانہ ہوئے؟ یکم ذیقعدہ سن 6 ہجری, یکم ذیلحج سن 6 ہجری یا یکم محرم سن 6 ہجری؟ یکم ذیلحج. یکم ذیلحج سن 6 ہجری بالکل درست جواب ہے. 3 سوال میں سے آپ نے جو ہے وہ 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. تیار ہیں آپ؟ جی. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی کل تعداد کیا تھی؟ 1400 صحابہ کرام. 1400 بالکل. میں نے تو آپ کو آپشن بھی نہیں دیا, آپ نے پہلے ہی بتا دی. چلیں ٹھیک ہے جی. اب آپ سے دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کتنے قربانی کے جانور موجود تھے؟ 50, 60 یا 70؟ 60. سوچ لیں کتنے قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ 50, 60 یا 70؟ 70 درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. قریش
نے کس سالار لشکر کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے؟ مکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید، شعبان بن سفیان؟ شعبان بن سفیان۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط، صحیح جواب ہے خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا۔ تو 3 میں سے آپ نے بھی 2 سوالوں کو درست جواب دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا ناظرین یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے، سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائس نہیں دی جائے گی۔ پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا جی، آپ صحیح مجھے بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اچھا یہ میں کر چکا تھا، اب مزید آگے ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ امہات المومنین میں سے کون سی ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اب میں آپ سے تیسرا اور دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اس موقع پر حضرت عمر نے کس کو سفیر بنا کے بھیجنے کا مشورہ دیا؟ کس صحابی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کسی کو سفیر بنا کے بھیجیں، کس کا نام دیا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے تو مشورہ دیا، تو انہوں نے کس کا نام دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا گیا تھا۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ حدیبیہ میں قریش نے یکے بعد دیگرے کتنے وفود بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ 10۔ نہیں، 4 وفود بھیجے تھے۔ چنانچہ آپ نے 20 پوائنٹس اب تک ٹوٹل حاصل کیے ہیں، اور اب ہم بڑھتے ہیں دوبارہ سے اپنی دوسری پارٹیسپینٹ کی جانب۔ آپ تیار ہیں؟ جی۔ اوکے، مجھے بتائیے گا معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ کس کس فریق کے درمیان ہوا؟ معاہدہ حدیبیہ کن فریقین کے درمیان ہوا؟ مہاجرین اور انصار؟ نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، قریش مکہ اور مسلمانان مدینہ۔ دوسرا سوال آپ سے، صلح حدیبیہ پر کس نے بطور سربراہ معاہدہ کے دستخط ثبت کیے؟ سربراہ کون تھا اس معاہدے کا؟ کفار کی طرف سے تھا، بلکہ آپ دونوں کے نام بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا سربراہ کون تھا اور کفار کا سربراہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ نہیں، اس معاہدے کے، مجھے افسوس آپ جواب نہ دے سکیں، صحیح جواب یہ ہے کہ اس معاہدے کے لحاظ سے یعنی صلح نامہ جو ہوا اس پہ بطور سربراہ معاہدہ جو ہے حضرت علی نے دستخط کیے، اور سہیل بن عمر جو تھا نا اس نے دستخط کیے تھے۔ تو 2 سوالوں کے جواب آپ نہیں دے پائیں۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کل کتنی شرطیں تھیں، کتنی شرائط کتنی تھیں؟ 7 بالکل درست جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ٹوٹل 30 پوائنٹس حاصل کیے، آپ کے 20، آپ کے 30۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ آپ تیار ہیں؟ جی۔ مجھے بتائیے گا کہ بیعت رضوان کس ماہ میں ہوئی؟ ذی القعدہ کے۔ ذی القعدہ، بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے، حدیبیہ میں قربانی کے بعد مسلمانوں نے کل قیام کتنے عرصے رہا؟ حدیبیہ میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ 1 ہی دن۔ نہیں، 22 دن قیام کیا تھا۔ مجھے افسوس آپ جواب نہ دے سکے۔ تیسرا اور آخری سوال، معاہدہ حدیبیہ میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے 10 کی بات؟ 10 سال، بالکل درست جواب ہے۔ تو یوں آپ کی 40 پوائنٹس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ونر ہیں، اور ہماری جو فیمیل پارٹیسپینٹ ہیں وہ رنرز اپ ہیں۔ تو ہم نیلسن کا گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ مزیدار کا گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے، اور روح افزا کا گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے۔ آئیے گا، سب سے پہلے آپ ونر، آپ کو جو ہے یہ ادھر سر دیکھیے گا، یہ روح افزا کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں جی، آپ آئیے گا، آپ کو نیلسن پینٹس کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آئیے گا، آپ کو مزیدار حلیم کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ آپ تینوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کوئز سیگمنٹ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔
کچھ ہی دیر میں آج آپ سے ملاقات کروائیں گے کار خیر میں حمیرہ ہاشمی کی، جو کہ سوشل ورک بڑے زبردست انداز میں کر رہی ہیں، چاہے افطار کی بات کی جائے، صاف پانی کی بات کی جائے، یا مچھروں کی مدد کی بات کی جائے، کیا کچھ کر رہی ہیں آئیے، اور خاص طور پہ ویمنس ڈے کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان، ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔